جی جان بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی نہیں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, ہم نے ابھی بھی دعا کی ہے اور میں آگے بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. اوکے اوکے بائے بائے. صرف ایک دن چھٹی کا تھا اور آپ آج بھی کام کر رہے ہیں. کاشفہ اصل میں وہ جان کا فون تھا اور بطور پاسبان میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا تھوڑا سا اسکیجول جو ہے وہ چینج کروں گا, تھوڑا ذمہ داریوں کو جو ہے وہ فرق طریقے سے لے کے چلوں گا. میں سوچ رہا تھا کہ میں نے چونکہ گھر میں ہی ایک دفتر بنا لیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ میں لوگوں کو یہیں انوائٹ کروں, کلیسیا کے کچھ لوگوں کو جو دعا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کی جائے یا ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. تو اب سے میں یہ کروں گا کہ میں ایسا اسکیجول تیار کروں گا کہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں, میں ان کی بات سن سکوں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے دعا کر سکیں. اور ابھی میں جان کے ساتھ بھی یہی کر رہا تھا. تو کیسا رہا آپ کا جان کے ساتھ ٹائم؟ جان کے ساتھ بہت اچھا میرا وقت رہا, کیونکہ بہت ساری الجھنیں تھیں, اس کی شخصی کچھ پرابلمس تھیں جو وہ مجھ سے بیان کرنا چاہ رہا تھا, بتانا چاہ رہا تھا. اور مجھے اچھا لگا کہ اس نے بہت ساری اپنی شخصی چیزیں, پرسنل چیزیں جو ہیں مجھ سے شیئر کی ہیں. کاشفہ میرے خیال پاسبان ہوتے ہوئے ہم ایک کاؤنسلر بھی ہیں, اور میرے خیال کاؤنسلر کی حیثیت سے یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں, ان کے زندگی میں صحیح انتخابات کرنے میں ان کی مدد کریں. اور کئی دفعہ کئی نئے جوڑے جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے, ان کی رہنمائی کی جائے. اور پھر کئی دفعہ کئی لوگوں کے کئی دکھ اور کئی تکلیف ہوتی ہیں, کئی خوشی ہوتی ہیں جن کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں, شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی تسلی کا کوئی باعث بنے. تو پاسبان کے لیے اچھا ہے, اور میں نے بھی اس ذمہ داری کو اب زیادہ تیز کر دیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کروں, ان کے ساتھ دعا کروں, ان کی خوشی میں ان کے غم میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کے لیے ایک انکریجمنٹ کا باعث بنوں. الیاس, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ اپنے اس کام کو اور خدمت کو انجوائے کر رہے ہیں, اور خاص طور پر اس بات کے لیے بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ پاسبان ہوتے ہوئے کلیسیا کی زندگیوں میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے. اور خاص طور پر اس بات کے لیے بھی مجھے اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ آپ اپنے سارے وقت کو بڑے اچھے طور سے مینیج کر رہے ہیں, یعنی کہ اپنی خاندانی, شخصی اور اپنی خدمت کے سارے کام کو. کاشفہ یہ کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں میں نے اسکیجول تو کیا اپنے آپ کو, لیکن میں نے ساتھ ساتھ اب کوشش کی ہے کہ میں چیزوں کو بیلنس کر کے بھی چلوں, تاکہ جس سے میں اپنے لیے بھی کچھ وقت نکال سکوں, آپ کے لیے بھی وقت نکال سکوں, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم کچھ وقت نکال سکیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے لوگوں کے لیے بھی باقاعدہ طور پر میں وقت نکال کر ان سے بات کروں, ان سے ملاقات کروں, ان کی مشکلات میں ان کی رہنمائی کروں, جو میں پہلے نہیں کر پا رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ایک پاسبان اسی وقت الجھنوں کا شکار ہوتا ہے جب وہ اپنی زندگی کے یہ جو سارے شعبے ہیں جس میں اس کی خدمت ہے, اس کی خاندانی ساری ذمہ داریاں ہیں اور اس کا جو شخصی ذمہ داریاں ہیں, جب وہ انہیں ٹھیک طور سے نہیں مینیج کر پاتا یا بیلنس نہیں کر کے چل پاتا. یہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ الجھنیں یا زیادہ پریشانیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب چیزوں کو بیلنس نہیں کیا جاتا, ان کو شیڈیول نہیں ان کا بنایا جاتا, کس چیز کو کس وقت جو ہے اہمیت دینی ہے اس کو تیار نہیں کیا جاتا. کئی دفعہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس کرنے کے باوجود بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتے. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا جان بھائی کے گھر میں جب آگ لگی تھی تو کس طرح سے آپ کو سارا اپنا اسکیجول چینج کرنا پڑا تھا. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمرجنسی تھی, اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے اسکیجول کو نہیں دیکھتا. یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس صورت میں ہم اپنے اسکیجول کو اتنا قائم نہیں رکھ سکتے, ہمیں چینجز کرنے پڑتے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ بھائی جان کے گھر میں جب آگ لگی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ ہم سارے کتنا زیادہ آگے پیچھے گئے تھے, ان کی ہیلپ کی تھی, اور اس وقت ہمیں اپنا اسکیجول جو ہے وہ چینج کرنا پڑا تھا. اور میں ایک بات اور سمجھتی ہوں کہ کاؤنسلنگ کے دوران یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف لوگوں کا دھیان لگانا بے حد ضروری ہے, اور اس بات کو انہیں اس بات کا بھروسہ دلانا چاہیے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ تو محض ایک وسیلہ ہے, لیکن یہ خداوند ہے جو اپنی حکمت کے ذریعے ان کی مدد کرے گا. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ کاؤنسلر بھی جو ہے وہ خدا کی رہنمائی سے ان ساری چیزوں کو کرتا ہے. دیکھیں میرے پاس کوئی ایسی خاص قوت نہیں ہے, کوئی ایسی خاص صلاحیت نہیں ہے, میں بھی عام آدمیوں کی طرح اسی طرح کمزور ہوں. کاؤنسلر ہوتے ہوئے بھی, پاسبان ہوتے ہوئے بھی مجھے بھی خدا کی قوت کی رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ میں بہتر نصیحت کر سکوں اور بہتر لوگوں کی رہنمائی کر سکوں اور ان کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بن سکوں. کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ایمان میں رہتے ہوئے ایک اچھا مشورہ ہی اپنے کلیسیا کے لوگوں کو دیتے ہیں جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو مشورہ آپ نے دیا ہو لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ انہیں خوشی نہ ہوئی ہو یا اس مشورے کو انہوں نے نہ مانا ہو, پسند نہ کیا ہو؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کاشفہ کہ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس خاص بات کے لیے ہم دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور میں اس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں اور اب تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا ہوا. لیکن پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں کئی دفعہ کہ ہم ہر وقت خدا سے مثبت جواب کی توقع نہیں کر سکتے. ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور کئی دفعہ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی کیونکہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری درخواستوں کا ہر مثبت جواب ہی ملے.
لیکن پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ خداوند کے کلام سے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اور سب چیزیں مل کر ان سے جو خدا سے محبت رکھتے ہیں بھلائی پیدا کرتی ہیں. اور پھر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی کو جاننا کتنا ضروری ہے، اور خداوند اپنی مرضی کے مطابق ہمارے لیے جو بھی رکھتا ہے اور کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے. جی ہاں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کئی دفعہ یہ چیزیں کرنا اپنی قوت سے بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں خداوند کی پاک روح کی ہدایت اور خداوند کی پاک روح کی مدد جب حاصل ہوتی ہے تبھی ہم یہ ساری جو کاؤنسلنگ ہے اور یہ ساری مشورے کا کام جو لوگوں کے لیے ہم کرتے ہیں خدمت کا، وہ ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا. اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ صرف پاسبان کی خدمت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی کو یہ خدمت لینی چاہیے، کیونکہ یہ حکم کے طور پر خداوند جو اپنے کلام میں دیتے ہیں. اور میرے ساتھ اگر آپ نکالیں پہلا تسلیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت جو میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور اس میں خداوند کیا ہمیں نصیحت کرتے ہیں؟ اور اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ، کم اعتمادوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. تو کاشفہ یہاں پر ہمیں خداوند کا کلام حکم کے طور پر بتاتا ہے کہ یہ ساری خدمات جو ہیں ہر مسیحی کا حصہ ہے. تو کیوں نہ ہم نے جو کچھ بھی آج پڑھا ہے اور سیکھا ہے اس کا اعادہ کر لیں؟ ضرور. اگر آپ اپنی کلیسیا کی خدمت کے لیے اکیلے ہی پاسبان ہیں تو آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ اپنی شخصی اور خاندانی زندگی اور کلیسیائی خدمت میں بیلنس کریں تاکہ آپ کی ذمہ داریاں مؤثر طور پر پوری ہو سکیں. بطور حتمی معاون اور کاؤنسلر ضروری فریم ورک یہ ہے کہ آپ اپنی کلیسیا کے افراد کی خداوند یسوع مسیح کی طرف نشاندہی کروائیں اور اپنی مشورت میں خدا کے کلام کی حکمت پر تکیہ کریں. میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم جان کے لیے دعا کریں اور جن بھی مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں ان کو خداوند کے سامنے لے کر آئیں. ضرور. چلیں ہم دعا کرتے ہیں. ہلیلویا. خداوند تیرا شکر ہو. خداوند ایک دفعہ پھر سے ہم بھائی جان کو اور ان کے خاندان کو تیرے سامنے لے کے آتے ہیں. خداوند وہ جس مشکل سے بھی گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان ہے کہ خداوندا تو ان کی مدد کرے گا اور ان کو حوصلہ بخش دے گا. تیرا شکر ہو مسیح یسوع کے وسیلے سے.